لوگوں یاد رکھیے اس ملک کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں. آج آپ کی مسجدوں پر، مدرسوں پر، خانقاہوں پر، امام باڑوں پر، عیدگاہوں پر، قبرستان کی جائیداد پر، وقف کی جائیداد پر، وہ ساری چیزیں جو دین و ملت کی نشانیاں ہیں، وہ ساری چیزیں جو اسلام کے شعائر کے اندر شامل ہیں، وہ ساری چیزیں جو آپ کی اسلامی پہچان اور دینی شناخت ہے، حکومت وقت نے بڑی عیاری سے، مکاری سے، فریب دے کر کے ایک قانون بنایا. اس قانون کو انہوں نے رات کے 1:30 بجے جبکہ آپ سو رہے تھے، آپ کے بزرگ سو رہے تھے، آپ کے جوان سو رہے تھے، آپ کے مرد سو رہے تھے، آپ کی عورتیں سو رہی تھیں، آپ خواب غفلت کے اندر محو تھے. مگر وہ لوگ جن کو پارلیمنٹ کی کرسیاں ملی ہیں، جن کو حکومت کرنے، راج پاٹ کرنے کا اوسر اور موقع ملا ہے، وہ رات کے 1:30 بجے پارلیمنٹ کے اراکین کو بیدار رکھ کر آپ کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، مدرسہ کے خلاف، مساجد کے خلاف، وقف کی جائیداد کے خلاف، اسلامی علامت اور شعائر کے خلاف انہوں نے پارلیمنٹ سے رات کے 1:30 بجے قانون واپس کرایا. اگر آپ لوگ ہوتے تو کہتے راجیہ سبھا میں کل بحث نہیں کریں. رات کے 1:30 بجے تک کچھ آگے 1:45 بجے وہ لوگ پارلیمنٹ سے نکلے. بتائیے کتنا گھنٹہ سوئے ہوں گے وہ لوگ، دور سے آئے ہیں. اور اگلے دن انہوں نے راجیہ سبھا انہوں نے منعقد کیا، اور منعقد کر کے اگلے دن راجیہ سبھا میں 2 بجے رات تک جاگ کر اور وقف ایکٹ 2025 پاس کرایا. آپ کو خبر بھی نہیں ہو کہ یہ وقف قانون کیا ہے. ہم تعلیم پہ بات کر رہے ہیں اور اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. جب بات چلی ہے تو میں آپ سے بتا دوں، آپ کے یہاں اگر تعلیم ہوتی، آپ کے یہاں اگر تعلیم شعور ہوتا، اگر آپ کے یہاں وہ فکر، وہ سمجھ، وہ فہم اور وہ بات کرنے، بات سمجھنے، باتوں کو رکھنے، باتوں سے نتیجہ اخذ کرنے کی اگر صلاحیت ہوتی تو اس طرح سے گاؤں کے اندر مسلمان باہم دست و گریباں نہیں ہوتے. آپ کی بستی میں مسجد کے اندر صدر سیکریٹری کا جھگڑا، عیدگاہ کی کمیٹی ہے، کمیٹی کا جھگڑا، جی الیکشن ہوتا ہے مکھیا کا، سرپنچ کا، 3 پارٹیاں بنی. کیسے ترقی کریں گے آپ؟ کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیسے آپ ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے جو لوگ حکومت کے تخت پر اور حکومت میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیسے؟ اور پھر 2 روز بھی نہیں ہوا کہ صدر جمہوریہ سے انہوں نے دستخط کرا کر کے اور وقف ایکٹ بنا لیا. اے ہندوستانی مسلمانوں یاد رکھیے، سکھ برادری آپ کے مقابلے میں 2%، یہ 2% سکھ برادری اتنی پڑھی لکھی ہے، ان کو اپنے دھرم کا بھی پورا پتہ ہے. اور اس ملک کے اندر انہیں کہاں پر ہونا چاہیے؟ ملک کی تعلیم، معاشرت کی تعلیم، زمانے کی تعلیم، عصری تعلیم، دونوں ان کے پاس اتنی اچھی ہے کہ حکومت کی مجال نہیں ہے کہ حکومت وقت کوئی قانون سکھ برادری کے خلاف بنا سکے. جب بھی انہوں نے سکھ برادری کے خلاف کوئی قانون بنایا، 2% سکھ برادری نے ہندوستان کے اندر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے ان کے قائدین، ان کے دھرم گرو اور پھر ان کے دھرم کے اندر جس اسٹیپ پر جس لیول کا آدمی ہے، سب کے سب ایک ہو کر کے، متحد ہو کر، منظم ہو کر، مرتب ہو کر، قدم سے قدم ملا کر، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالمانہ قانون کے خلاف احتجاج کیا اور مظاہرے کیے، دھرنا دیے. حکومت وقت مجبور ہوئی اور قانون کو واپس لی. آج اس کا گرو گرنتھ، آج اس کا گردوارا، آج اس کی تہذیب، آج اس کا تمدن اور آج وہ قوم اس ملک کے اندر محفوظ ہے. مگر اے ہندوستانی مسلمانوں، آپ 20 کروڑ ہیں، 25 کروڑ ہیں، آج 20% ہیں، مگر آپ کا دین محفوظ نہیں ہے، آپ کا مذہب محفوظ نہیں ہے، اسلام محفوظ نہیں ہے، شریعت محفوظ نہیں ہے، مسلم پرست اللہ محفوظ نہیں ہے. رہ کر شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلم پرست اللہ کے خلاف حکومت وقت قانون بناتی ہے. اور اے مسلمانوں، تمہاری صفوں میں
میں اتنی دراڑیں ہیں، اتنی شقاق ہے، اتنا نفاق ہے، اتنی دوریاں ہیں کہ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے حکومت وقت کو کسی قانون کو واپس لینے پہ مجبور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ تعلیم کی کمی ہے۔ جب تعلیم ہوگی اور گارجین کو بھی تعلیم ہوگی، ان کے اندر بھی تعلیمی شعور ہوگا، مردوں کے اندر بھی، عورتوں کے اندر بھی، جوانوں کے اندر بھی، بوڑھوں کے اندر بھی حالات بدلیں گے، ضرور حالات بدلیں گے۔ آج ہماری بستی کے اندر آدھی سے نہیں، آدھی سے زیادہ نہیں، 70% لوگ خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، وہ ابھی گورنمنٹ کے کھاتے میں پڑھے لکھے شامل نہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ محنت کرنی ہوگی کہ آپ کی بستی کے اندر 100% تعلیم کیسے آئے گی۔ ہر بچہ، ہر بچی اور نوجوان مرد، ہر نوجوان عورت گریجویٹ ہو اور باضابطہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو، اور صرف یہ نہیں کہ نام کی ڈگری ہو، بلکہ وہ مقابلہ جاتی امتحان میں تقابلی امتحان کے ذریعے کامیابی حاصل کرے اور حکومت کی ان کرسیوں تک پہنچے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے قوم کی تقدیر بدلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باشعور بنائے۔ قوم سے، جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، پہلے سمجھیے ان کو وہ کون لوگ ہیں۔ یاد رکھیے اکابرین، بزرگان دین، علماء ربانیین اور امارت شریعہ کے ذمہ داران، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، جمعیت علماء کے ذمہ دار، بولتے بولتے وہ دنیا سے گزر جائیں گے، مگر مسلمانوں کی بستی کے اندر اگر دیکھیے گا تو ناچ، گانا، ڈی جے، بے حیائی کے کام، شادی کے اندر فضول خرچی، ساری برائیاں، بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہے، ماں ہے ماں رو رہی ہے، باپ ہے باپ رو رہا ہے، خاندان تو خاندان سے شکوہ ہے، بستی 4 گروہ میں تقسیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بہترین کوچنگ سینٹر نہیں ہے۔ جناب اشرف صاحب اپنے اسکول میں کوچنگ سینٹر بھی چلاتے ہیں۔ یہ آپ کی بستی خوش نصیب ہے کہ یہاں اسکول ہے، اور اسکول میں دینی اسلامی تعلیم بھی ہو رہی ہے، بچی پردے کے ساتھ آتی ہے، کوچنگ سینٹر بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بڑی بڑی آبادی میں چلے جائیے، 2000 کی بستی ہے، 4000 کی بستی ہے، اور مسلمان کی بیٹی پوری بستی کو پیدل رونگ کر کے جاتی ہے، اور غیر مسلم لڑکے کے پاس، نوجوان بچے کے پاس جا کر کے ٹیوشن پڑھتی۔ اس گاؤں کے لوگوں کی اگر آمدنی جوڑیے گا تو 1 مہینے کی آمدنی کروڑوں روپے ہے، مگر اس گاؤں کے اندر ایک کوچنگ سینٹر نہیں ہے۔ جوان بچی صبح کے 5 بجے 6 بجے اندھیرے میں، نہ ساتھ میں ماں ہے، نہ ساتھ میں باپ ہے، نہ ساتھ میں بھائی ہے، نہ ساتھ میں کوئی محرم ہے، اکیلی تنہا چلی جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے؟ تو کوچنگ سینٹر جا رہی ہے۔ کس گاؤں میں جا رہی ہے؟ تو غیر مسلم بھائی کے یہاں جا رہی ہے۔ کس لڑکے کے پاس جا رہی ہے؟ نوجوان لڑکا ہے، غیر شادی شدہ ہے، غیر محرم ہے، اس غیر مسلم لڑکے کے پاس ایک نوجوان لڑکی جو ہماری بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، خبرو ہے، حسین ہے، بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہے، تنہا ٹیوٹر پڑھانے والا ہے، تنہا لڑکی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچی ہے، وہ ماسٹر آپ کی بیٹی کو دیکھے گا، آپ کی بھتیجی کو دیکھے گا، آپ کی لخت جگر کو دیکھے گا، شیطان اس کو وسوسہ ڈالے گا کہ نہیں۔ پھر چند مہینے کے بعد یہ خبر امارت شریعہ آئے گی کہ فلاں گاؤں کی ایک نوجوان بچی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لی، عزت بھی گئی، ایمان بھی گیا، عزت و آبرو بھی گئی، اسلام بھی گیا، خاندان کا نام نیچا ہو گیا، خاندان پر دھبا لگ گیا۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے دوستوں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ اگر ایک بستی رکھتے ہیں اور بستی کے اندر 1000 گھر ہیں، 1000 چولہے ہیں، وہاں کوچنگ سینٹر، آپ کی بیٹی جو 7ویں کلاس میں کوچنگ جانا چاہتی ہے، اسی طرح سے 11 to 12 کے لیے وہ کوچنگ سینٹر جانا چاہتی ہے، چندر دیپا کے معزز مسلمانوں پر
جو شادی میں بیاہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہاتے ہیں، اس بستی کے ذمہ داروں پر فرض ہے کہ کوچنگ سینٹر قائم کرے۔ آپ کے بستی کے اندر اگر ایک اسلامی اسکول نہیں ہے جہاں آپ کا بچہ سی بی ایس ای کیریکولم کو بھی پڑھے اور وہاں ہندی، انگلش، میتھ، سائنس اس کی بھی بہترین اور معیاری تعلیم ہو، مگر وہ بچہ جس کا دل ننھا سا ہے، جس کا دماغ چھوٹا سا ہے، وہ بچہ اللہ کو بھی جانے، رسول اللہ کو بھی جانے، اس اسکول کے اندر قرآن کریم کی تعلیم بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور طریقہ مطہرہ کی تعلیم بھی ہو، وہ بچہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعلیم، رسول اللہ کی تعلیم، دین اسلام کی تعلیم کو بھی اگر اسکول کے احاطے کے اندر حاصل کرے گا، وہ بچہ مسلمان بنے گا، دیندار بنے گا، ماں کی قدر کرے گا، باپ کی قدر کرے گا، اللہ کی پہچان ہوگی۔ آج سننے میں یہ بات آتی ہے کہ ہماری جوان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے باہر جا رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج سے 20 سالوں پہلے، 30 سالوں پہلے کبھی ایسی خبر نہ اخبار کے اندر آئی، نہ کبھی کانوں نے سنا۔ وہ بیٹی جو آج اپنے دین ایمان کو چھوڑ کر عزت و آبرو پر بٹا لگایا ہے، تھپا لگایا ہے، داغ لگایا ہے، اللہ کی قسم کسی نہ کسی مسلمان کی بیٹی ہے، کسی نہ کسی ماں کی لخت جگر ہے، کسی نہ کسی باپ کی آنکھوں کا سرما ہے۔ اس بیٹی کی عزت نہیں گئی، اسلام کا سر جھک گیا، اس بیٹی کی کا دامن تار تار نہیں ہوا، اسلام کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا۔ یہ بے حیائی اور یہ عزت کی نیلامی۔ بزرگوں، ہماری مائیں جو گھر کے اندر موجود ہیں، ہمارے گھر کے گارجین، وہ کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، بیٹی کی ساری خواہشات، آرزو، تمنا پوری کرتے ہیں۔ یہ ماں کیسی ماں ہے، یہ باپ کیسا باپ ہے، وہ رابطہ ہے، کماتا ہے، اسے سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ایسے دینی اسکول ہوتے گاؤں کے اندر، اگر اس طرح کی تعلیمی نظام ہوتا، ہماری بیٹیاں مرتد نہیں ہوتی، ہماری بیٹیاں اسلام سے باہر نہیں ہوتی، ہماری بیٹیوں کے عزت پر کوئی ترچھی نظر نہیں ڈالتا۔ ہندوستان کے مسلمانوں، ایک تنظیم ہے جس تنظیم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم لاکھوں مسلم بیٹیوں کے کوکھ سے حرام بچے پیدا کریں گے، ہم ان کی بیٹیوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے، اپنے دھرم میں داخل کریں گے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اسکول کی تعلیم بھی دیجئے، کالج کی تعلیم بھی دیجئے، مگر یاد رکھیے اس اسکول کی تعلیم سے پہلے، کالج کی تعلیم سے پہلے گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ ہو، اتنا پاک صاف ہو کہ آپ کی بیٹی اللہ کو جانے، رسول اللہ کو جانے، دین کو جانے، اسلام کو جانے، آخرت کو جانے، موت کا اس کو کامل یقین ہو، اپنے دین کی حقانیت پر، صداقت پر، سچائی پر 100% وہ یقین اور بھروسہ رکھے، تاکہ زندگی کے میدان میں، زندگی کی راہوں پر اگر کوئی حرام خور اور اگر کوئی اس کے ایمان اور عزت کا سوداگر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہے تو آپ کی بیٹی اپنے ہاتھ کو سمیٹ لے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے۔ اے لوگوں، یہ دور اور یہ زمانہ بڑے فتنے کا زمانہ ہے۔ یاد رکھیے شادی، بیاہ، گھر کی تعمیر اور سارے کام آپ کر رہے ہیں، ان تمام کاموں پر مقدم یہ کام ہے کہ گھر کے اندر اپنے بیٹوں کو، نونہالوں کو، اپنے سپوت کو، اپنے جیالوں کو دین کی تعلیم بھی دیجئے، دنیا کی تعلیم بھی دیجئے۔ آج برادران وطن تعلیم میں آگے ہیں، لہٰذا بڑے بڑے عہدوں پر، بڑی بڑی کرسیوں پر آج وہ براجمان ہیں۔ آپ کے خلاف فیصلے کیے جاتے ہیں، آپ کی روح کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کے بچے پڑھیں گے، تعلیم میں آگے آئیں گے، امارت شریعہ کی پکار ہے، امارت شریعہ کی آواز ہے، امارت شریعہ کی تحریک ہے۔ اے لوگوں کہ بھوکے رہ جاؤ، آدھی روٹی کھاؤ، ایک روٹی کھاؤ، زمین بیچ دو، گھر شاندار نہ بناؤ، شادی کو سادگی کے ساتھ مسجد کے اندر انجام دو، مگر اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو ایسی اعلیٰ تعلیم دیجئے کہ آج قوم و ملت اپنی باوقار زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو سکے، اور قوم و ملت کو کوئی دلت، مہا دلت، دسات، چمار، عتی جاتی، پچھڑی جاتی سے بھی بدتر نہ بتائے، نہ گنوائے۔
آج آپ کے سامنے ایک دو کمیشن کی رپورٹ نہیں بلکہ صرف سچر کمیٹی کی رپورٹ کافی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی تعلیمی حالت دلت مہادلت سے بدتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پہ توجہ دیجئے، اس پر کام کیجئے۔ یہ کرنے کا کام ہے امارت شریعہ جو ہندوستانی مسلمانوں کا دھڑکتا ہوا دل ہے، ہندوستانی مسلمانوں کی پیشانی کا چمکتا ہوا جھومر ہے۔ اس کے لیے دعا فرمائیے۔ امارت شریعہ جس نے ہندوستانی مسلمانوں کی تمام مصیبت کی گھڑی میں حفاظت کا فریضہ انجام دیا ہے، آج حکومت وقت کی نظر لگ گئی اور آج امارت شریعہ نے حکومت کے سرکاری افطار پارٹی کا بائیکاٹ کیا اور 2 روز کے بعد امارت شریعہ کے احاطے میں 150 فورس کے ساتھ چند مسلمان داخل ہوئے اور امارت شریعہ کے اتحاد کو، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں یاد رکھو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمہاری طاقت ہے، امارت شریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ تمہاری قوت ہے، جمعیت علماء ہند تمہاری ملی نشانی ہے۔ اگر یہ ادارے دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، اگر اس ادارے کو حکومت وقت کمزور کرنا چاہتی ہے تو آپ تمام حضرات اپنی صفوں میں اتحاد کے ساتھ یہ کہیے کہ یہ ہمارے دینی ملی ادارے ہیں، جو کوئی بھی ان اداروں کی جانب انگلی اٹھائے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ امارت شریعہ کے امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی اور اس کے قاضی شریعت اور پورا عملہ اور سارے ذمہ داران آج متحد ہیں۔ خارجی قوت، خارجی انفشار، خارجی خلفشار امارت شریعہ کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ بس یہ دعوت، بس یہ پیغام میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ شادی کیجئے مگر اس کا پیسہ بچائیے، گھر بنائیے مگر اس میں کم پیسے لگائیے، سب کچھ کیجئے مگر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم کے لیے اگر ضرورت پڑے تو لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، کروڑ روپے آپ اپنے پیسے کو بچا کر اپنی آل و اولاد کی دینی تعلیم میں، عصری تعلیم میں لگا دیجئے۔ اللہ کی قسم آپ نے جس غربت کی زندگی گزاری ہے، زندگی کے میدان میں جو جد و جہد سے آپ گزرے ہیں اور جو کٹھنائیاں برداشت کی ہیں، جو مصیبتیں گوارا کی ہیں، اگر آپ کی ایک نسل پڑھ لے گی اور وہ اس کرسی پر آ جائے گی جس کرسی سے حکومت کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے خاندان کی تقدیر اور قسمت بدلے گی، علاقے کو فخر ہوگا، ملت سر اٹھا کر چلے گی۔ ہندوستان کے اندر اگر مسلمان باوقار زندگی گزارنا چاہتا ہے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے، دیوبندی سے اوپر اٹھ کر، بریلوی سے اوپر اٹھ کر، شیعہ سنی سے اوپر اٹھ کر، مسلک ذات برادری سے اوپر اٹھ کر مسلمان کلمہ واحدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بنیاد بنا کر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر آسام تک 20 کروڑ مسلمان اگر اکٹھا ہو جائے تو کون سی ایسی حکومت ہے جو مسلمان کے خلاف کوئی قانون پاس کر سکے؟ اس کی ضرورت ہے۔ اور دوسری اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے بیٹے کو حافظ بھی بنائے، عالم بھی بنائے، مفتی بھی بنائے، قاضی بھی بنائے، نہیں تو کم از کم مکتب کی چٹائی اور بوریے پر اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس قدر ایمان سکھا دے کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کسی بھی ماحول میں چلے جائیں وہاں کفر کی آندھی ہو، شرک کا طوفان ہو، مگر شرک کا طوفان آپ کے بیٹے کے سر سے گزر جائے، آپ کی بیٹی کے سر کے اوپر سے گزر جائے، اس کے قدم کے اندر ذرہ برابر ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہو، وہ ایمان کے ساتھ اس ملک کے اندر زندہ رہ سکیں۔ یہ 2 پیغام دے کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کیا بتاؤں اے مسلمان، کیا بتاؤں اے مسلمان، تجھ سے نادانی تیری نام کی بس رہ گئی ہے، اب مسلمانی تیری تھا کبھی حیران زمانہ، تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل، عالم میں حیرانی تیری